جی ہاں، میرے ساتھ کتلان فیڈریشن کے صدر خالد شہباز چوہان ہیں. چونکہ اسپین میں امیگریشن کھول دی گئی ہے، بہت سارے لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ بغیر پیپرز کے رہ رہے تھے انہیں لیگل حیثیت حاصل ہونے جا رہی ہے. کتلان فیڈریشن نے ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور مدد اور رہنمائی کی ہے. آج بھی ہم نے ان کو خاص طور پہ مدعو کیا ہے. سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے ٹائم نکالا، اور دوسرا ہم ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح اسپین کی حکومت نے یہ امیگریشن کھولی ہے اس سے کس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح لوگ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. جی خالد صاحب خوش آمدید، بتائیے گا کچھ. شکریہ شاہ صاحب. جیسا آپ نے ذکر کیا امیگریشن کے حوالے سے، تو گورنمنٹ اسپین کا میرے خیال میں انتہائی اہم اعلان سمجھائے گا. اس میں اکثر لوگ ہم بات کر رہے ہیں کہ امیگریشن کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو امیگرینٹس کے لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان تو سمجھے اس میں آٹے میں نمک کے برابر ہے. بہت سارے افریقہ کے ملک ہیں، لاطین امریکہ کے ملک ہیں جن کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ امیگرینٹس کے لیے بہت اچھا، امیگرینٹس کے لیے بہت فائدہ ہوگا. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ اسپین کی گورنمنٹ کے لیے میرے خیال میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا، جو سب سے اہم اقدام ہے جس سے ان کی اکانومی مضبوط ہوگی، یہ اس کے لیے جو ہے یہ ڈیسیجن لیا گیا. یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ اسپین اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ میں خود ایک امپریساری ہوں، ہمیں ورکر ایک اگر چاہیے وہ لیگل تو نہیں ملتا. یہی حال دکانوں کا، ریسٹورینٹس کا، فیکٹریوں کا ہے. کیونکہ ہم بارسلونا میں رہتے ہیں، ہمارے زیادہ تر دوست میڈرڈ میں رہتے ہیں یا ولنسیا میں رہتے ہیں، تو بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ امیگرینٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو وہاں کے حساب سے دیکھیں تو یہ نظر آتا تھا کہ بہت لوگ ہیں اور کام اتنا نہیں ہے. لیکن اب جیسے ہی بڑے شہروں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسپین کی اس وقت حالت یہ ہے کہ ان کو ایگریکلچر میں کام کے لیے، کنسٹرکشن میں کام کے لیے، اور بھی جتنے بہت سارے شعبے ایسے ہیں، یعنی کہ اس میں مین پاور تھی نہیں. تو یہ اسپین گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے اور ان لوگوں کی پینشن ادا کرنے کے لیے جو ان سالوں میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک سمجھیں کہ ایک بوسٹ ہوگا، ایک انرجی ہوگی اس کے لیے. تو یہ گورنمنٹ اسپین کو اس کا جو ہے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور دوسرا آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں، مور دین 85% ینگ بلڈ ہے، جن کی ایج 20 سے لے کے 35 سال تک ہے. تو وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں وہ کما سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اپنی بھرپور انرجی دے سکتے ہیں. تو ایک ملک کو اگر 20 سے 25 سے 30 سال کی عمر کے ینگ ایک دم اس کے جو سسٹم میں داخل ہوتے ہیں کام، اگر 5 لاکھ کی بات کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ 5 لاکھ لوگ اسپین کی اکانومی کے اندر 20 سال سے لے کے 35 سال کی عمر کا بلڈ اس میں انٹر ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اس کی اکانومی کہاں پر جائے گی. بالکل ٹھیک. خالد صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. نوجوان جو غیر قانونی طور پہ اسپین میں رہ رہے تھے اس میں پاکستانی بھی ہیں، تو پاکستانیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ وہ کیا کریں؟ کس طرح سے اس سارے جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، اس میں شریک ہوں اور فائدے حاصل کریں؟ دیکھیں، ان کو کہا تو یہی جائے گا کہ امیگریشن ایک اچھا چانس ہے. یورپ میں رہنے والے پاکستانی اس وقت آ بھی رہے ہیں سارے اسپین کی طرف. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا چانس ہے جس کو لیگل طریقے سے سوچ سمجھ کے اس پہ اسٹیپ لیں. وہ کیا کہتے ہیں، اندھوں کی طرح دوڑ میں نہیں لگ جائیں. آپ دیکھیں گورنمنٹ قانون کیا بنا رہی. بہت سارے قانون ایسے ہیں جو بن گئے ہیں لیکن ابھی بھی ایکسپلیشن آنی ہے. تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پینک کی صورتحال ہے. آپ کنسلیٹ میں دیکھ لیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، پاکستانی دوڑ لیں. باقی ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ جیسے جیسے ابھی پہلے 5 مہینے پرانا پروف چاہیے ہوگا پتہ ان کے ساتھ، اب اس میں کلیریفیکیشن آ گئی. اسی طرح باقی چیزوں پہ بھی کلیریفیکیشن آئے گی. تو صبر سے میرے خیال میں اگر کام لیں تو میرے خیال میں تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور میری جو خواہش ہے اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ بھی یورپ میں ہیں، اگر وہ سارے بھی آ جائیں تو 5 لاکھ کی بہت بڑی اماؤنٹ، یہ چھوٹی نہیں ہے. تو تمام لوگ حوصلہ رکھیں، سب کا کام ہوگا، ثبوتوں کے اندر ریفلیکشن ہوگی، سب کو موقع ملے گا. تو لیگل طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور کیا کہتے ہیں، بغیر کسی پینک کی صورتحال کریٹ کیے، بغیر کسی کو اٹینشن دیے ہوئے، تو اگر آپ آرام سے کام کریں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی غیر ملکی جو یہاں پر موجود ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے، یہ موقع اویل ہوگا. جی ہاں، ایک تو تحمل کا مشورہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم دیگر جتنے معاملات ہیں جو قانونی صورتحال ہے اس سب کو ہم ڈسکس کریں گے. ہم گفتگو کا یہ سلسلہ کوشش کریں گے کہ اس کو تواتر کے ساتھ جاری رکھیں، جس میں آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے اور آپ کی مدد اور رہنمائی جس حد تک ممکن ہوئی وہ کریں گے. خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.